إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اجازت ہے. وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی ٹیلی فون سے ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى في مقام آخر: ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر. وقال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال حبيبنا أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. سامعین محترم، عزیزان ملت، بھائیو، دوستو، ساتھیو، اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں اور حمد و ثنا، جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی. رب العالمین کی بے شمار ہم پر انعام و اکرامات ہیں. بھائیو، ہر نعمت، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت آپ کے اوپر ہے، صحت و عافیت، یہ بچے، یہ روٹی اور روزی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ لئن شکرتم لأزیدنکم. اے اللہ کے بندو، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دیں. تو ساری تعریفیں اس کے لیے، اس کی حمد و ثنا، اس کا شکریہ. اے رب العالمین، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، ہم دن و رات سجدے میں پڑے رہیں اور تیری حمد و ثنا کرتے رہیں، تو اے اللہ پھر بھی تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ جو اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں نا، شکریہ، یہ شکریہ بھی ایک اور شکریہ مانگتا ہے کہ اس کا فضل و کرم، اس کی مہربانی ہوئی تو میں اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے شکریہ کی توفیق دی. پھر ایک اور شکریہ چاہیے. ساری زندگی ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور بھائی، جتنا آپ شکریہ ادا کریں گے، اللہ اتنا خوش ہوں گے، اور ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. آئیے اس کے بعد میں اپنی آج کے اہم موضوع کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے بھائیو قبر اور نماز جنازہ، فتنہ قبر
قبر کا عذاب، ان چیزوں سے متعلق انشاءاللہ آج آپ کے سامنے گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کو قبر میں لٹا دیا گیا، مر گیا، قبر میں چلا گیا، لوگ دفنا کے جانے والے ہیں اور فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، فرشتے، اور اس سے کچھ سوال کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ بندہ دنیا میں نماز کا پابند تھا، موحد تھا، متبع سنت تھا اور 5 نماز کی پابندی کرتا تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے اس کی مثال ایسی دی جیسے کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، جس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور 5 مرتبہ وہ اس پہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اس کی مثال بھی ہے، جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے ہر قسم کی گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر بھائیوں، اب آپ دیکھیے یہ قبر ہے، یہ اندھیری جگہ ہے، بہنیں غور کریں، یہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے، تنگ جگہ ہے، کہیں سے آکسیجن نہیں آ رہی، وحشت ہے، دہشت ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے۔ لیکن مومن بندہ، اللہ اکبر، اور جو فرشتے آئیں گے نا، وہ کوئی معمولی فرشتے نہیں، بہت ہیبتناک، بہت خوفناک، ان کی آنکھوں کے رنگ بھی حدیث میں آیا ہے، نیلی قسم کی آنکھیں ہوں گی اور ناخنوں اور دانت سے اپنے زمین کو کھوپتے ہوئے اندر آ جائے گا، ڈراؤنی شکل، کوئی شخص دیکھ لے تو کانپ اٹھے۔ لیکن مومن بندہ نماز کا پابند بنتا ذرا بھی گھبرائے گا، پریشان نہیں ہوگا، کہے گا یہ دونوں فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، وہ کہیں گے تمہارے پاس جو شخص آئے تھے تمہارے درمیان، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا ذرا ہٹو بھائی، چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کا ٹائم ہوگا۔ اس کو ایسا لگے گا جیسے سورج غروب ہونے والا ہے اور نماز اس نے نہیں پڑھی، اس کو نماز کی فکر ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی ہم آپ ہو، کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ پھر وہ سوال کریں گے، پھر وہ کہے گا بھائی ہٹو ہٹو، چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ پھر اسی طرح اس سے کہیں گے۔ اس کے بعد اب جب وہ دیکھے گا کہ یہ بار بار سوال کر رہے ہیں تو کہے گا تم مجھ سے بار بار کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تمہارا کیا عقیدت ہے ان کے بارے میں؟ تو وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اور اس کے اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے تھے۔ اللہ اکبر بھائیوں، یہ ایک مومن کا انداز ہوگا، گھبرائے گا نہیں اور پریشان نہیں ہوگا، اور فوراً وہاں جواب دے گا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا، تیرا نبی کون ہے؟ جواب دے گا، تیرا دین کیا ہے؟ بھائیوں، یہ 3 سوال ہیں، اس کے جواب ابھی سے تیار کیجیے۔ آپ اس کا جواب ہم اپنی عملی زندگی سے تیار کر سکتے ہیں، اچھی زندگی سے تیار کر سکتے ہیں، اور فتنہ خبر سے کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر میں فتنہ ہے، ان هذه الامه لتبتلى في قبورها، اس امت کے لوگوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ فلولا الا تدافعوا لدعوت الله تعالى ان يسمعكم،
اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں تم کو وہ چیزیں سنوا دوں جو میں سنتا ہوں، لیکن جب تم سن لو گے تو پھر مردوں کو دفنانا ڈر کے مارے چھوڑ دو گے، کوئی نہیں دفنائے گا۔ اسی لیے آپ نے کہا تم قبر کے فتنے سے پناہ مانگو، اور قبر کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی چیزیں، سب سے پہلی چیز جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے، شہادت نصیب ہوتی ہے جس کو، اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح جہاد کے میدان میں چوکیداری کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے، فوجیوں کا پہرا دیتا ہے یا اسلامی شہروں کا پہرا دیتا ہے، ترمذی شریف کی روایت۔ اسی طرح بھائیوں سورۃ ملک کی جو تلاوت کرتا ہے، سورۃ ملک جو اس کی تلاوت کرتا ہے کثرت کے ساتھ، خاص طور پہ سونے سے پہلے۔ اور چوتھی چیز قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، طبرانی کی روایت۔ اور پانچویں چیز یہ کہ مسجد کی طرف نماز کے لیے چل کر جاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور دوسرے قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ قدم جو اٹھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور بھی چھٹی چیز نماز کی پابندی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نفلی صدقہ خیرات کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی قریبی رشتہ داروں سے میل جول کرتا ہے، بھائی کاٹ نہیں کرتا، قطع تعلق نہیں کرتا، بہت اہم چیز ہے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے جن کو آپ نے کہے قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ۔ یہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، یہ لوگ ہیں اپنے بھائی سے نہیں ملتے، بھائی اپنی بہن سے نہیں ملتا، رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے دنیا کے کسی سبب کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، اور جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں قبر کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کو بچاتا ہے، اور جو لوگ نیکی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو قبرستان ایک عبرت گاہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب تم کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ یہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ہماری طرح تھے، ان کے پاس بھی اسی طرح گھر اور بنگلے اور کاریں اور بینک بیلنس اور صحت و عافیت سب کچھ، یہ چیزیں تھیں، آج یہاں پر پڑے ہیں، کل میں بھی یہیں پر ہوں۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ انسان کو پھر آخرت یاد آتی ہے، تو آپ نے اس کی اجازت دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن بھائیو یہ قبرستان ہونا چاہیے، نہ کہ وہ وہاں رونقیں لگائی جائیں، میلے ٹھیلے کیے جائیں، گانے بجانے کیے جائیں، جیسا کہ آج ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ میں اس چیز پر بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچتا ہوں جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے، زیادہ نہیں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ یہ رپورٹ ہے مجلہ دعویٰ 2001 لاہور میں شائع ہوا۔ کہتے ہیں بابا فرید کے مزار پاک پتن میں عرس کے موقع پر بہشتی دروازے سے گزرنے کی خواہش مند ہجوم میں سے 60 افراد بھگدڑ مچ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔
اور وجہ کیا تھی؟ سجادہ نشین مخدوم شاہ اور فلاں شاہ گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ایڈ ملتی ہے 1.5 لاکھ وہ بڑھا کر 15 لاکھ کی جائے، اور گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی، بات نہیں مان رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، بہشتی دروازہ بنایا ہوا، جنت کا دروازہ ہمارے ملکوں میں، تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا جنت کے ٹھیکیداروں نے، اور پھر جب کھولا تو اس قدر پتھر مچی کہ لوگ انسان مارے گئے۔ اور ضلع بھاولپور میں خواجہ محکم الدین میرائی کے سالانہ عرس پر آنے والے بھاولپور یونیورسٹی کی 2 طالبات کو سجادہ نشین کے بیٹے نے اغوا کر لیا، جبکہ اس کا باپ خود منشیات فروش تھا اور وہ پکڑا گیا۔ روزنامہ خبریں لاہور۔ اسی طرح رائیونڈ آج کل مشہور جگہ ہے، رائیونڈ میں 2 وجہ سے مشہور ہے، 2 وجہ سے مشہور ہے۔ رائیونڈ میں بابا رحمت شاہ کے مزار پر عرس میں کیا ہو رہا ہے؟ ورائٹی پروگرام کے نام پر لگائے گئے 7 کیمپوں مزاروں پر، یہاں آپ جائے کہ بتائیے یہاں اللہ یاد آئے، قبر اور عذاب یاد آئے، یہ چیزیں یاد آئے جب یہ کچھ ہو رہا ہو۔ 7 کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پر محافل مجرا جاری ہے، مجرے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، درجنوں عموماً لڑکیاں فحش ڈانس کر کے تماشبینوں کے ساتھ سیدات عیش حاصل کر رہی ہیں۔ تماشبین نئے نوٹوں کی گڈیاں لے کر یہاں پہنچ جاتے ہیں اور رات 2 بجے تک گھنگروؤں کی چھنکار پر شرابیوں کا شور سنائی دیتا رہتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ اسی طرح یہ رپورٹ ہے نوائے وقت لاہور 6 اگست 2001۔ اب تو اور زیادہ بڑھ گیا ہوگا نا، ترقی زیادہ ہوگی جیسا اب تو 2014 ہے۔ علمان الحفیظ داتا کے میلے کے آر میں مجرے فحش گانوں پر گرما گرم ڈانس یہ ہوتے رہے اور رقص دیکھنے کے لیے 10 سال سے لے کر 70 سال تک کے بابے سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور چرس کا دھواں، فحش جو کلمات اور بھنگڑا اور طوائفیں اور گلوکارہ وہاں اسی مزار پہ ہو رہا ہے، مزار پہ ہو رہا ہے۔ انڈیا والے انڈیا کے حالت زیادہ جانتے ہوں گے، میں پاکستان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک گلوکارہ نے، ایک طوائف اور گلوکار مزار میں یہ گانے بجانے ہو رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیے اور کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے رہے، اور نوجوانوں نے اپنی اپنی طائفیں بانٹ رکھی۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈانس کرتے کرتے طوائف صاحبہ جو ان کی طوائفیں ہوتی ہیں وہ لیٹ گئی ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس کھڑے ہونے میں کئی 100 کرسیاں ٹوٹ گئی۔ داتا کے مزار پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، آئیے اب میں آپ کو قبر کے بارے میں کچھ حقیقی باتیں بتاتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، یہ قبر یہ خوف والی جگہ ہے، گھبراہٹ کی جگہ ہے، اور آپ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی۔ ترمذی کی روایت، قبر سے زیادہ خطرناک اور گھبرا دینے والی جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ ایک جنازے پہ آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے قبرستان میں کہ آپ کے آنسوں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اے میرے بھائیوں، لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کرو۔ سب نے یہی آ رہا ہے،
سب نے آنا ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں سے کہا فتنہ خبر سے پناہ مانگو. پیارے بھائیوں، سیدنا سلیمان یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑی خدمات ہیں اور بڑی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کے لیے. یہ وہ صحابی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہیں، سلمان اہل بیت میں سے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حاضر روایتوں میں ہے کہ 300 سال ان کی عمر تھی. 300 سال. بڑے تجربہ کار. یہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے غمزدہ کرتی ہیں، 3 چیزیں مجھے غمزدہ کر دیتی ہیں، میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ سے جدا ہو گئے، یہ یاد کر کے مجھے غم ہوتا ہے. دوسری چیز عذاب قبر، جب یاد کرتا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور تیسری چیز قیامت کا ڈر، قیامت کی واللہ کی میرے سامنے آتی ہے، میں کانپ جاتا ہوں. اللہ اکبر. پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہوا، پھر وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. مختصر، مرتد ہونے کے بعد عیسائیوں کے پاس چلا گیا، وہی مر گیا. اللہ کی پکڑ آ گئی. اس نے یہ جھوٹ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو میں لکھتا تھا، اس طرح کی باتیں کرتا. اللہ پکڑ لیا اس کو، اور صرف پکڑ کی یہ نہیں کہ موت آ گئی، بات ختم ہو گئی، مر گیا. مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے. بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوہ. عیسائیوں نے پھر اس کو دفنایا. دفنانے کے بعد جب گھر واپس آ گئے، دوسرے دن دیکھا لاش باہر پڑی. انہوں نے الزام لگایا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے. پھر انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور اس کو دفنایا. پھر لاش باہر آ گئی. پھر اس طرح دفنایا، پھر لاش باہر آ گئی. اس کے بعد اب عیسائیوں کو یقین آ گیا کہ اس نے ایسا کوئی بڑا گناہ کیا تھا. عیسائیوں کو بھی یقین آ گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے، اور آج زمین بھی اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. زمین بھی اس کو قبول نہیں کر رہی. پیارے بھائیوں، قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو کیا؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ بنو قریظہ نے جب غداری کی تھی اور جنگ احزاب کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ نے جنگ کی لباس اتار دیا ہے، ابھی تو بنو قریظہ کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اب تشریف لے کے چلیے. فرشتوں نے بھی جنگی لباس نہیں اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آرڈر دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ عصر کی نماز وہاں پر بھی پہنچ گئے. مختصر انہوں نے کہا بنو قریظہ والوں نے کہ ہم سعد بن معاذ کے فیصلے کو اترتے، جو فیصلہ کرتے ہیں مانی. سعد بن معاذ کو تیر ایک لگا تھا ان کی گلے کی جگہ پہ، رگ بہ پڑی تھی، خون نکل رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ، اے اللہ مجھے اس وقت زندہ رکھ جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے تیرے رسول کے ساتھ، ان کے انجام سے ٹھنڈی نہ ہو جائے. خون بند ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہو گئے. آپ ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے کو کرتے. آپ نے آدمی بھیجے، گدھے کو سوار کر کے لایا گیا. یہ وہ سعد بن معاذ وہاں پہنچ کے سارے یہودی ان کے پاس آ گئے، عورتیں بچے، کیونکہ پرانے زمانے میں اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ لوگ وہ لوگ تھے جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو گئے. سب سے بڑا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ.
ان میں تو بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنے باپ تک کو قتل کر دیا. اپنے باپ کو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا. یہ وہ لوگ تھے کہ سارے تعلقات ایک ہیں. آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ جتنے بھی بالغ نوجوان ہیں، مرد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اے سعد لقد حکمت بحکم اللہ تعالی من فوق 7 سماوات. تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کا فیصلہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ وہ سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنے رانوں میں رکھا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، اس ساتھ نے تیرے راستے میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اس نے تیرے رسول کی تصدیق کی ہے، اس نے اسلام کا حق ادا کیا ہے. اے اللہ، اس کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمانا جو اپنے دوستوں کے ساتھ تو کرتا ہے. سعد کی وفات پر آپ نے فرمایا، سعد کی وفات پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں سنو، سعد وہ شخصیت ہے کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش جھومتا ہے. خوشی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرش جھومتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اور جنازہ اٹھایا گیا تو ہلکا لگ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ سعد کے جنازے کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور آپ نے خود نماز پڑھائی، پھر ان کی بخشش کے لیے دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے، اس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. اللہ، 70,000 فرشتے شریک ہوئے. پھر یہ فرمایا کہ جب اس کی روح آسمانوں کی طرف گئی تو اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، اور تدفین کے وقت اللہ اکبر جب قبر کھودی گئی تو اس میں سے، قبر کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لاش کو قبر میں رکھی، خود رکھی، اور مٹی ڈالنے کے بعد دیر تک کھڑے رہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے. صحابہ کرام بھی یہی اللہ دورا رہے. پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کچھ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. توجہ بھائیو، توجہ. کچھ گھبرا گئے، رنگ متغیر ہو رہا ہے، اور آپ اللہ اکبر کہنے لگے. صحابہ کرام بھی یہی کہنے لگے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ تسبیح کرتے کرتے تکبیر کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ تدفین کے بعد قبر میں سعد کو دبوچ دیا. بھائیو، یہ قبر اگر اس کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بچتا، سعد کو بھی نہیں چھوڑا. بھائیو، میرا اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے ہر ایک میں. سعد جیسا عظیم شخص جس کا فیصلہ آسمانوں میں رب کا فیصلہ ہو ہے، جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سر کو اپنے رانوں میں رکھے، زمین اس کو نہ چھوڑتی، اس کو دبوچ لیتی ہے. اللہ مستدرک حاکم میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. اللہ اسی طرح ایک صحابی ہے عثمان بن مظعون. یہ جب مکے سے مدینے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو مواخات کرائی تو ایک صحابی ان کے شدہ ام علا انصاریہ ان کی وجہ سے ان کے گھر پہ رہے.
کسی بھائی کے ساتھ کرائی تھی اور وہ ان کے رشتے دار تھی، تو ان کے گھر پہ ٹھہرے تھے اور پھر کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے. بڑے عظیم الشان صحابی تھے. بھائیو جب ان کی لاش لائی گئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو ام العلا جن کے گھر میں ٹھہرے تھے وہ آ کے کہتی ہیں اے ابو صائب، ان کی کنیت تھی ابو صائب، اے ابو صائب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے مرنے کے بعد تجھے عزت بخشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور فرمایا تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ کیا. اسی لیے بھائیو کسی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ جب اللہ نے کسی کے بارے میں کہا کہ وہ جنت میں ہے، یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہا کہ فلاں جنت میں ہے، جیسے عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. اس کے علاوہ جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے نہیں کہا آپ نہیں کہہ سکتے وہ جنتی ہے. ہاں کہتے یہ کہہ سکتے، امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. کوئی قتل ہو گیا جنگ کے میدان میں، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دے گا. نحسبہ شہیدا، یہ نہیں کہ یہ شہید ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ کہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ شہادت کے درجے پر اللہ تعالیٰ اس کو فائز کرے گا، ہم دعا کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. ایک شخص فوت ہو گیا، تیر آ کے لگا نبی کائنات کے زمانے میں، لوگوں نے کہا ہنی اللہ بالشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو. آپ نے کہا تم کو کیا پتا یہ شہید ہو گیا، میں تو اس کے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائیو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ چادر چوری کر لی، اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بھائیو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں چوری کی، ہم سب کو معافی مانگنا چاہیے. ایک چادر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، نبی کی غلامی کرنے والا، نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنے والا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. ہم سب کو اپنے معاملات پہ ایک مرتبہ پھر نظر ڈالنی چاہیے، دیکھنا چاہیے. اسی لیے میں ایک بات یہ بھی کروں گا بھائیوں، دین کا علم حاصل کرو، ضرور حاصل کرو، لیکن اللہ کے لیے، کسی بدعت سے حاصل مت کرو. مشرک جو شرک پھیلا رہے ہیں اور شرک جیسے شرکیہ کام کرتے ہیں ان سے بھی نہیں، اور بدعتی ان سے بھی نہیں. اسی طرح فراڈ کرنے والے، بے ایمان اور دھوکے باز ان سے بھی نہیں. جن کے فراڈ مشہور ہے، جن کے فراڈ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے اور پھر وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، کھڑے ہو گئے تقریریں کرتے ہیں اور فراڈ یہ بھی ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار ہے. کیوں؟ آپ کا عالم، آپ کا استاد اچھا ہونا چاہیے، نیک اور صالح ہونا چاہیے. دیکھ لیجیے ایک چادر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام علا، غور سے سنیے، اے ام علا، تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آپ نے فرمایا اے ام علا، بے شک عثمان کو موت آ گئی، اللہ کی قسم میں بھی اس کے لیے اللہ سے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں. سن رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں بھی اس عثمان بن مظعون کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں. پھر قانون بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم واللہ لا ادری ما يفعل بي ولا بكم وانا رسول اللہ،
اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کل قیامت کو کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے، مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم۔ پیچھے کرو، نزدیک کرو۔ بھائیو، یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے 3 ہجرتیں کی، 3 ہجرتیں، 2 حبشہ کی طرف اور 1 مدینہ کی طرف، اور کائنات کے امام نے 3 مرتبہ ان کے سر کا بوسہ دیا موت کے بعد، مرنے کے بعد۔ کیا شان ہے عثمان کی! لیکن اس کے باوجود ایک عورت نے اتنا کہا تو آپ نے کہا یہ تو اللہ کے پاس علم ہے، نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے ہو اے عثمان کہ تمہارا دامن ذرہ برابر دنیا سے آلودہ نہ ہونے پایا، یعنی دنیا کی آلودگی اور نجاستوں سے تمہارا دامن پاک رہا، تم اس طرح دنیا سے گئے ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، نہ کسی کو کہنے کی اجازت دی بھائیو، کیونکہ اللہ کے یہاں کا جو پیارے بھائیو، قبر سے متعلق کچھ عذاب قبر سے متعلق کچھ اور واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو نماز جنازہ اور اس سے متعلق جو احکامات ہیں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں اس کو پیش کروں گا۔ آئیے اب میں نماز جنازہ اور آدمی کی بیماری، مرنے سے پہلے جو کچھ حالات مختصر اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اپنے صحابی کو کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے صحابی عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے یا راستے سے گزرنے والا اس طرح رہتا ہے۔ قیامت کے دن بھائیو، ہمارے اسلام نے ہمیں جہاں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، وہیں یہ بھی سکھایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اس کے پاس جاؤ۔ جو شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک وہ اس راستے پہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گویا کہ جنت کے راستے پہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بندے سے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا اے اللہ، تو رب العالمین ہے، تیری کیسی عیادت کروں؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اگر تو میرے فلاں بندے کی عیادت کرتا، فلاں بندہ جو بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کرتا، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔
اسلام کے اندر کتنی خیر خواہی ہے، کتنا پیار ہے ایک دوسرے کے حقوق اور ملنا جلنا. بھائیوں ڈاکٹر آزاد بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان سے اور زیادہ اچھے کام لے رب العالمین. وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بہت سارے لوگ اگر ان کے دوائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے، پیار محبت کے ساتھ پیش آیا جائے تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. معنوی طور پر ان کو طاقت ملتی ہے. لوگ اس کو ملنے آئے، نہ آئے تو اس کو احساس ہوتا ہے یار کوئی نہیں ملنے آیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں مجھے. اسلام نے ہمیں اس طرح یہ تعلیم دی ہے اور رغبت دلائی. 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں. نہیں چاہیے ہمیں بھائیو خیال رکھا کریں، یہ اجر و ثواب لے. اور اسی طرح فرمایا میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. پھر یہی کچھ بات ہوگی اللہ تجھے کیسے کہا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. میں پیاسا تھا. اللہ اکبر. یہ بھائیو ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ سے ملاقات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو موت کے بعد ہی ہوگی اور موت کو سننا پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے جب ایک نیک بندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کے موت کے ٹائم، جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو شخص اس کے مقابلے میں جو بد کردار اور گنہگار اور نافرمان شخص ہوتا ہے، جب فرشتے اس کے سر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا، اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ بھی ایسے آدمی سے ملنا نہیں چاہتے. بھائیو جب کوئی شخص مرنے لگے اس کی آخری وقت اور احتضار شروع ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کلمے کی تلقین کرو. کلمے کی تلقین کرو. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو. کیسے؟ کہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور پھر بھی غفلت برتے پڑھنے کے آپ کے پڑھنے کے باوجود نہ پڑھیں، پھر اس کو ذرا احساس دلا کے کہیں کہ ذرا یہ کلمہ پڑھ لو. اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے. لیکن لا الہ الا اللہ اسی کو نصیب ہوتا ہے یہ کلمہ جو موحد ہوتا ہے، جو متبع سنت ہوتا ہے اور گناہوں سے بچ کر اللہ اس کے رسول کی فرابین پر اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کو یہ کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں، دشمنی میں، نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، نمازوں سے دور رہ کر پھر وہ باوجود کوشش کے اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا. میں نے آج ہی یہاں پر بتایا جمعے کے ترجمے میں کہ ڈاکٹر محب یہاں تھے، وہ بتاتے تھے کہ میں سلمانیہ ہاسپٹل میں جب عورتیں مرتی، مرد مرتے اور یہ اس طرح کے لوگ، میں ان کے پاس جاتا، میں ان سے کہتا کلمہ پڑھو تو وہ جانتے کیا کہتے تھے؟ یا علی یا علی یا علی. اس طرح وہ ہلا کر انہوں نے بتایا اور اسی طرح فوت ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. جو شرک میں زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں زندگی گزارے. اسی طرح وہ شخص
نافرمانیوں میں. ایک سعودیہ کے عالم بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد سے نکلے، دیکھا سامنے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے اور ایکسیڈنٹ میں ڈرائیور کا برا حال ہے. سب لوگوں نے مل کر ڈرائیور کو نکالا تو دیکھا کہ اس گاڑی کے اندر زور سے گانا چل رہا اور ڈرائیور کی بری حالت ہے. اس کو نکال کر اس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بجائے وہ گانا گاتا ہے. نعوذ باللہ، نسأل اللہ العافیہ، انما الاعمال بالخواتیم. جس چیز پہ مرے گا اسی چیز پہ اٹھے گا. اب آگے سنیں گے کہ حاجی کو، حاجی جو حج کر رہا اگر فوت ہو جائے تو اس کو احرام میں اور اس کے چہرہ کھلا رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اٹھے گا تو منہ سے لبیک اللہم لبیک. اللہ اکبر. بھائی تو گانا گانے والا گانا گا کے اٹھے گا، شرک بدعت کرنے والا شرک بدعت کرتے ہوئے اٹھے گا. اور اس کی وجہ بسم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن پیشانی کے پسینے پر فوت ہوتا ہے. مومن جب فوت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے ہیں. یہ مومن کی موت کی نشانی ہے، اچھے موت کی نشانی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز دنیا میں ہے، کوئی مال، کوئی لین دین، تو وہ آپ نے فرمایا کہ 2 راتیں ایسی نہ گزرے، نہیں گزرنی چاہیے لیکن وصیت اس کے پاس ہو. خاص اہم باتیں ہیں، اس کی وصیت آپ لیجیے. باقی جو وارث ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے ان کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اور بھائیوں، ایک شخص آپ نے اس کو کلمے کی تلقین کی، اب وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذا حضرتم موتاکم فاغمضوا البصر، جب آدمی فوت ہو جائے اس کی آنکھوں کو بند کر دو، آنکھوں کو بند کر دو. کیونکہ جب اللہ اکبر، جدید میڈیکل سائنس بھی آج اس کی تصدیق کرتی ہے ہمارے اسلام کی باتوں کی، کہ انسان کی جو روح ہے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کی پیچھا کرتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ یتبع الروح فإن البصر یتبع الروح، آنکھیں روح کی پیچھا کر دیکھتی ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں کافی دیر تک زندہ رہتی ہیں. دل، دماغ، اعضاء فوت ہو جاتے ہیں لیکن کئی گھنٹے تک یہ آنکھیں زندہ رہتی ہیں. اور اس کے بعد جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے اور علماء نے منع بھی کیا ہے، مسلمانوں کی نہیں لینی چاہیے کیونکہ کافر کی کوئی حرمت نہیں ہے. اس کی آنکھ مل جائے تو اور بات ہے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے آنکھیں بند کر دو. اور بھائیو، اگر میت پر قرض ہے تو فوراً اس پر قرض ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ مومن کی روح اس وقت تک جنت میں نہیں جاتی، روکی رہتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ مر چکے ہیں
کبھی ان کا ذکر کرنا ہو تو اچھائی کے ساتھ ذکر کرو، مرنے والوں کا اب برائی کے ساتھ ذکر کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، مردوں کو گالی مت دو، وہ تو اب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو آپ نے چیخنے، چلانے، کانوں کو تھپڑ مارنے، گریبان پھاڑنے سے منع کیا، جیسا کہ آج ہمارے عورتیں، مرد، بچے چیخ چیخ کر روتے ہیں، نہیں، چیخ چیخ کر رونے سے، گلے پھاڑنے سے، وائے والا کرنے سے منع کیا۔ اور آپ نے فرمایا لیس منا من لقم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے غم کی حالت میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنے دامن پھاڑا، جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہو، اس گھر میں مرنے والا، اور وہ مرنے والا مرنے سے پہلے اس غلط کام سے اس نے منع نہ کیا ہو تو مرنے والے کو عذاب ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، متفق علیہ، جس پر نوحہ کیا جاتا ہے تو اس نوحہ کرنے کی وجہ سے اس پر عذاب ہوتا ہے، مرنے والا۔ کیوں؟ اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی، تعلیم کیوں نہیں دی، سکھایا کیوں نہیں، وصیت کیوں نہیں کی کہ یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، کہ میت کو اس کے اہل کے زور زور سے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب کیا جاتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ ہاں، خاموشی کے ساتھ رونا، ہلکی آواز میں رونا، آنسو نکالنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ انس فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت موجود تھا۔ آپ کی کئی بیٹیاں تھیں، صرف فاطمہ نہیں، ام کلثوم بھی تھی، رقیہ بھی تھی، اور ایک اور کیا نام ہے ان کا، زینب اور فاطمہ، 4 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹیاں آپ کے سامنے فوت ہوئی۔ تو ایک بیٹی کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے تھے، فرأیت عینیہ تدمعان، میں نے دیکھا آپ کی آنکھ مبارک دونوں آنسو سے تر تھی، آنسو بہا رہی تھی، ان سے آنسو جاری تھی۔ جب آپ کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو تھے۔ یہ آنسو رحمت ہے، آپ نے لوگوں نے کہا یہ کیا آپ رو رہے ہیں، اپنا یہ رحمت ہے، یہ غم میں نکلتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بات عام ہے کہ جب شوہر فوت ہو جائے یا بیوی فوت ہو جائے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اب ان کے تعلق ختم ہو گئے، یہ ایک دوسرے سے پردہ ہے، دیکھنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب آپ گھر تشریف لائے، اما عائشہ فرما لیں گے ہائے میرا سر، آپ نے فرمایا ہائے میرا سر، یعنی تم کو درد ہو رہا ہے تو میں اس کی کسک اپنے سر میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ایک قسم کی دل جوئی تھی۔ اور پھر فرمایا اے عائشہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو جاؤ گی نا تو میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا، اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا۔ اما عائشہ مذاق میں کہنے لگی ہاں تو چاہتے ہیں ہم جلدی سے فوت ہوں اور دوسری شادی کریں اور دوسری بیویاں لے کر آئیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے ان کو غسل دیا ان کی بیوی اسما نے، اسما بنت عمیس نے، تو یہ جائز ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں مشہور ہے پاکستان میں، ہندوستان میں
کہ بھئی جب فوت ہو جائے تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتے اور ان کا پردہ شروع ہو گیا، سارا رشتہ ختم ہو گیا. یہ سب غلط ہے. ہمارے یہاں کچھ اور چیزیں بھی کرتے ہیں. مرنے والے کے سر کے پاس قرآن مجید کرا کے رکھ دیتے ہیں، غلط ہے. مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، یہ بھی جد صحیح نہیں ہے. مرنے والے کے منہ قبلہ کی طرف کر دیا جاتا ہے. مرنے والے کے ناخن اور زیر ناف بال کاٹے جاتے ہیں، ثابت نہیں. اور مرنے والے پر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ خوانی شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جاتے ہیں. لوگوں میں گاؤں کوٹھوں میں کیا کرتے ہیں، پھر وہ غلہ تقسیم کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں مرنے والے کے پاس. اور وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. میت اٹھاتے وقت میت پر قرآن مجید رکھ دیتے ہیں اس کے سینے پر. یہ ساری رسمیں جائز نہیں ہے. بھائیو، تعزیت کرنا اسلام کے اندر اس میں بڑا اجر ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مومن بھائی کی مصیبت میں اس سے تعزیت کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سبز حلہ پہنائے گا. سبز حلہ اس کو پہنائے گا جس پر قیامت کے دن لوگ رشک کریں گے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ یحبر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یغتب یعنی رشک کیا جائے گا. تو جو لوگ تعزیت کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور اس کی دلجوئی کرتے ہیں اس غم کے موقع پر، اللہ تعالیٰ اس کو حلہ پہنائیں گے. اور الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى ولکل اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اور میت کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ. یہ اور بھائیو، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد على میت فوق 3. کسی عورت پر جائز نہیں کہ کسی کے سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، مگر یہ کہ اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی. 4 مہینہ 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جعفر عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کی وفات کے بعد جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کے گھر آئے 3 دن کے بعد، اور آپ نے فرمایا لا تبکو علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد 3 دن کے بعد اب میرے بھائی پر مت رونا، غم مت کرنا. 3 دن کی اجازت دی ہے اور آپ نے منع کر دیا. اور ام حبیبہ جب ان کے والد فوت ہوئے جو رسول اللہ کی بیوی بھی ہیں، 3 دن کے بعد آپ نے خوشبو منگوائی اور خوشبو منگوا کر خوشبو لگائی، عورتوں والی خوشبو، اور آپ نے کہا مجھے خوشبو کی کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن میں اس لیے آج 3 دن کے بعد تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 3 دن کے بعد میرا سوگ ختم ہو گیا. باپ کا سوگ 3 دن کے بعد ختم ہو گیا. اور بھائیو، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس کا کوئی آدمی فوت ہو جائے تو جہاں فوت کی ہوئی ہے وہاں آپ کھانا پکا کر دو ان گھر والوں کو. جیسے جعفر فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، تم آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے یہاں ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے پینے سے وہ غافل ہے، ان کو دل نہیں کرتا، کھانا پکا کے ان کو کھلاؤ. لیکن ہمارے بھائی الٹا ہوتا ہے.
ہمارے ملکوں میں جس کے یہاں فوت ہو جاتا ہے وہی بیچارہ کھانا پکا پکا کے ملا مولویوں کو، پورے محلے والوں کو، پورے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، قرض لے کر، زیور بیچ کر سب کو کھانا کھلاتا ہے۔ ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہی دیکھیے گا کہ کناتے اور شامیانے لگ جاتے ہیں اور دیکھیں کھڑکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ علامہ حافظ ایک صاحب گئے کہیں، ان کو اطلاع ملی کہ فلاں آدمی فوت ہو گئے ہیں، تو وہاں پہنچے تو وہاں شامیانے لگے تھے، کناتے اور دیکھے چلی تھی۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، میں کسی غلط جگہ آ گیا، یہ تو شادی کی جگہ لگ رہی ہے، میں تو کہیں موت پر آیا تھا۔ کہا نہیں، یہی یہ موت کی جگہ، آج یہ الٹا ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ سنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ پھر ہمارے یہاں لوگ دفنانے کے آنے کے بعد میت کے گھر آ جاتے، کھانا کھا کے جاتے، میت والوں پر گوشت، ملا مولوی بھی، پورا محلہ والا، بھائی اپنے گھروں میں جا کے کھائیے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور گھر والے بھی کھلاتے ہیں کہ بھائی رسم ہوتی ہے، لوگ کیا بولیں گے، اس کو اپنے مرنے والے سے پیار نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے، اس وجہ سے کھلاتے ہیں۔ غریب آدمی نہیں تو کچھ عمر ہو جاتا، اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے غریب آدمی کا، وہ تو مر گیا اور اوپر سے وہ بات بھی اور پریشانی الگ سے آ گئی۔ مولانا منظور صاحب ہے، منظور صاحب شیر پنجاب کے نام سے مشہور ہے، پاکستان میں بڑی زبردست تقریریں کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی مر گیا تو مولوی صاحب نے اس کے بیٹے سے کہا کہ تیرا پیو مینو ملے سی، وہ مجھے بول رہا تھا، تیرا خواب میں آیا تھا تیرا پیو، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پتر نو آنکھ کے مینو کپڑا دے، مجھے کپڑا دے۔ کہنے لگے ہاں مجھے بھی میرے ابو ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی آئے تو انہیں خوب پھیٹی لائی، اس کو خوب مارنا، تیرا بابا بڑا چول ہے، میں نے کچھ کھاتا ہے، تینوں کچھ آتا ہے، مجھے کچھ کہتا ہے، تجھے کچھ کہتا ہے۔ یہ سارے لوگوں نے کھانے پینے کے بڑے بڑے ٹھنڈے اور فراڈ بنائے ہوئے ہیں، اللہ رحمان حافظ۔ تو بھائیو تیجے کے نام پہ کھاتے ہیں، دفنانے کے بعد کھاتے ہیں، 3 دن تک کھاتے رہتے ہیں، پھر 10 روپے کھاتے ہیں، پھر 40 روپے کھاتے ہیں، پھر برسی میں کھاتے ہیں، پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب کے لیے یہ سلسلہ اور لوگوں کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ناجائز، بالکل ناجائز۔ اسلام یہ کہتا ہے مولوی اگر تیرے دل میں درد ہے تو اور اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو اس مرنے والے کو کھلا، ان یتیم بچوں کو کھلا، اس بیوہ کو کھلا، اللہ تجھے اجر دے گا۔ اور بھائیو تعزیت سے متعلق لوگ آپ کے ہر کوئی آتا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ فاتحہ پڑھ، جیسے کوئی آیا گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی نیا آدمی آیا، فاتحہ، اب سب ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھ، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ آپ آئے، اس سے ملے، جو میں نے کلمات کہے ہیں، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، وہ کہیں، اگر نہیں آتے تو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے اور آپ کے مرحوم کی بخشش فرمائے، آپ کے رشتہ دار کی بخشش فرمائے، اس کی قبر کو نور سے بڑھے، اور یہ دعائیں کر ہاتھ اٹھا اٹھا کے بار بار سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ چیزیں سورہ فاتحہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، میت کو کیا ملے؟ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ پھر سورہ فاتحہ بخش دینا بھی اسلام میں یہ چیز کوئی ثابت نہیں، اور پھر اجتماعی دعا مانگنا یہ بھی ثابت نہیں۔ اور یاد رکھیے 3 دن سے زیادہ اہل میت کے گھر یا کسی دوسری جگہ بیٹھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اور وفات کے بعد پہلی شب برات یا پہلی عید کے موقع پر نئے سرے سے تعزیت، مطلب کسی کا آدمی مر گیا، اب عید آ رہی ہے بقرعید، تو پھر جو ہے نا وہ تعزیت شروع ہو گئی، 3 دن تک تعزیت ہے۔ بھائیو غسل کے کچھ مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دیتے ہوئے بسم اللہ کر کے وضو کرایا جائے، اور پانی جو ہے اس میں بیری کے پتے ڈالنے چاہیے، بیری کے پتے، اور غسل 3 مرتبہ بھی کرا سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی، 7 مرتبہ بھی،
اور آخری بار جب پانی بہائے تو اس پہ کافور ڈال دینا چاہیے، کافور. اور اگر میت عورت ہے تو اس کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے، 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے. جیسا کہ ام عطیہ فرماتی ہیں، آپ کے سامنے ٹائم کم ہے اس لیے میں عربی کی بجائے صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ام عطیہ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ اکبر، کیا حوصلہ ہے. بیٹی فوت ہو گئی اور آپ فرماتے ہیں لیکن اسلامی قانون فرماتے ہیں 3 یا 5 مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دینا عورتوں سے کہتے ہیں. پانی میں بیری کے پتے بھی ڈال لینا. جب تم غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا. چنانچہ ہم فارغ ہونے کے بعد آپ کو اطلاع دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا تہمت، پیاری بیٹی تھی نا، پیار تھا، اپنا تہمت ریلونگی ہماری طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو میری بیٹی کے جسم پہ لپیٹ دو، نبی کے جسم کا کپڑا ہے، اس کو لپیٹ دو. ایک دوسری روایت میں اسے طاق یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دو اور غسل سے پہلے وضو کرا جو وضو کی جگہ ہے، اور آغاز وضو سے کے اعضاء سے کرو اور داہنی طرف سے کرو. اور فرمایا کہ غسل کے بعد بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور انہیں پیچھے کر دیں. بخاری مسلم کی روایت ہے. لیکن مرد ہو یا عورت اور جو بھی غسل دے رہے ہیں اس کے پردے کا انتظام رکھیں، سطر ڈھانپ دیں، اور جب اس کو غسل دے رہے ہو تو اس کے غسل سے پہلے اس کے جسم کو دبائیں. اگر کوئی چیز ہو اسی لیے تختے کے نیچے وہ سوراخ بنا ہوتا ہے وہ نیچے جائے. بعد میں کفن نہ خراب ہو اور تعفن اور بدبو نہ اٹھے. اور غسل دیتے ہوئے کوئی شخص غسل دے رہا ہے، غسل دیتے ہوئے اگر کوئی بری چیز دیکھتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے جسم میں، کوئی اور غلط بات نظر آتی ہے جسم کے اندر میت کے، تو وہ لوگوں کو نہ بتائے، لوگوں میں بیان نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من غسل میتا سترہ اللہ من الذنوب، جو کسی کو غفر دیتا ہے، نہلاتا ہے، اس میں کوئی عیب دیکھتا ہے، اس کی عیب پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا، اس کے گناہوں میں سے عیب پوشی کرے گا. ومن کفر مسلما کساہ اللہ من سندس، اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا. طبرانی کی روایت ہے. اور بھائی غسل دینے کے بعد من غسلہ الغسل، ایک روایت میں کہ جو غسل دے کسی کو تو اس پر غسل ہے، لیکن یہ مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں. اگر دل کرتا ہے تو خود بھی غسل کر لے. ومن حملہ الوضوء، یعنی جس نے کسی میت کو اٹھایا اس پر وضو ہے، لیکن یہ سب چیزیں مستحب ہیں. جیسا کہ دوسری روایت میں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، اگر کوئی شخص تم میں سے کسی میت کو غسل دیتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے. فإن میتکم لیس بنجس، کیونکہ تمہاری میت نجس نہیں ہے. تمہارے لیے اتنا کافی ہاتھ کھولو. اور بھائیو اگر مرنے والا اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد میں سے 2 شہیدوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے، ایک کپڑے میں، پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، لوگ بتاتے فلاں، تو پھر آپ اس کو آگے کرتے. اللہ اکبر.
اور پھر فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، انہیں غسل نہیں دیا اور نہ ان پر نماز پڑھی. شہید کا نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن، اسی کپڑے پر ہاں یہ ہے کہ پاؤں ڈھانپ دیے جائیں گے، اسی کپڑے پر آپ نے ان کو دفنایا اور نماز بھی نہیں پڑھی. کفن بھائیو، کفن صاف ستھرے ہونے چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے. مرد کو 3 کپڑے میں کفن دیا جائے مسنون ہے، اور کفن کے لیے سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے. عورت کے لیے 5 کپڑے ہونے چاہیے، 5 کپڑے ہونے چاہیے. اور شہید کے لیے نہ کفن ہے نہ غسل ہے، اسی حالت میں انہی کپڑوں میں سے دفن کیے جائیں گے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. میتیں اگر بہت زیادہ ہیں اور کفن کم ہے تو ایک کفن میں کئی میتوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا، محرم جو حج میں ہے، احرام کی حالت میں ہے، اس کو اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ اسی کے احرام میں اس کو دفنا دو، کفن دو اور اس کو دفناؤ، اس کا چہرہ کھلا رکھو، کیونکہ حالت احرام میں حاجی کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، سر کھلا ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، اگر انسان کے اپنے عمل اچھے نہیں، عقیدہ اچھا نہیں، عقیدہ اور عمل اچھے نہیں، تو کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی کا بھی پیر و فقیر کا کپڑا لا کے اس کو دے دیں، وہ کپڑا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس سلسلے میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول بن یہ منافق مر گیا، تو ان کا بیٹا پکا مومن تھا، مسلمان تھا. وہ آیا اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیص دے دیجیے. آپ نے اپنی قمیص دے دی. اور قمیص دینے کا ایک راز یہ بھی تھا کہ جب آپ کے چچا عباس قید ہو کر آئے تھے تو لوگوں کی قمیص موٹے تھے تھوڑے، کسی کی قمیص نہیں آتی تھی، عبداللہ بن ابی کی قمیص آ گئی تھی، تو اس کے بدلے میں آج آپ نے بدلہ دیا، قمیص دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بلکہ اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا بھی مانگی. آپ نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ 70 مرتبہ بخشش مانگوں یا نہ مانگوں، تو میں بخشش مانگوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوسری آیت میں فرما دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، آئندہ آپ ان میں سے ایسے لوگوں کی کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو پھر آپ نے ایسے لوگوں کی نماز پڑھنی چھوڑ دی. اور میت کے مال میں سے سب سے پہلے اگر کوئی اور نہیں دے رہا، اس کے رشتہ دار نہیں دینے سے قاصر ہے، تو اس کے مال سے دیا جائے گا، اور پھر اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے گا. اسی طرح غسل دینے والی تجرت، قبرستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ سب اسی سے کیا جائے گا. آج ہمارے ملکوں میں جو کفن ہوتا تیار کی جاتی ہے، یا جو اس کے اوپر کپڑا چارپائی پہ ڈالتے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. اور بیت اللہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. اور چھوٹے بچوں کو کفن کی بجائے نئے کپڑے پہنا کے دفن کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، کفن دیا جائے. اور الحمدللہ فوت کبھی ہونے والے جو دلہا دلہن ہو، اللہ رحم فرمائے، کبھی کبھی حادثہ ہو جاتے ہیں بارات کے ساتھ، اس کے ساتھ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور خوشیوں کے موقع پہ ایسے غموں سے بچا کے رکھے. بولے آمین. بھائیوں، تو کیا کرتے لوگ، اسی دلہا کو دلہا کے لباس میں، نئے لباس میں، اور دلہن کو دلہن کے لباس میں دفن کریں، یہ بھی ناجائز ہے.
सेहरे के साथ और उसकी पगड़ी के साथ उसको दफन कर दिया नहीं, उसको कफन दिया जाएगा जो इस्लामी तरीका है। भाइयों, जनाजे में जल्दी करनी चाहिए। आपने फरमाया जल्दी करो, क्यों? अगर खैर है, ये आदमी अच्छा है तो इसको जल्दी से उसके अंजाम तक पहुंचा दो, अगर शर है तो अपने कंधे से इस शर को जल्दी से उठा दो, हटा दो। और जनाजा पढ़ना ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। आपने फरमाया कि मुसलमान पर 5 हक है: सलाम का जवाब देना, मरीज की इयादत करना, जनाजे के साथ जाना और दावत कबूल करना, और छींक मारे और अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो उसके छींक का जवाब देना। औरतों का जनाजे के साथ ना जाना अफजल है, लेकिन अगर जाना चाहे तो पीछे पीछे जा सकती है, पीछे रहकर जा सकती है। उम्मे अतिया कहती है, नुहीना अन इत्तिबाइ जनाइज़, हमें मना किया गया लेकिन वलम युअज़म अलैना, लेकिन उसमें सख्ती नहीं की गई, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। जनाजे के साथ ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना, कुरान की आयतें पढ़ना, ये सब मना है। हाँ, कलमा शहादत कहें या कलमा तकबीर कहें, कोई भी कलमा नहीं कह सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के साथ रिवायत सुनते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तत्तबिअ जनाज़तन मअहा रान्ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के साथ ये जो नोहा करने वाली औरतें हैं इनको जाने से मना किया, और मातम करने वाली औरतों को इनको जाने से मना किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजे में ऊंची आवाज ये आग के साथ ना चला जाए, यानी ऊंची आवाज के साथ जोर जोर से कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई दुआएं मांग रहे हैं और कोई अल्फाज कह रहे हैं, इन सब चीजों से मना किया। और आग को लेकर जिक्र जाते हैं, उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। इल्ला ये कि जैसे गांव में है और रात का टाइम है, वो आग जो है रोशनी के लिए लाइट के तौर पर, वो अलग बात है। क्या जनाजे के साथ सवारी पर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन उसको चाहिए कि पीछे रहे, पीछे चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सवार जनाजे के पीछे रहे और पैदल जनाजे के करीब रहते हुए आगे पीछे दाएं बाएं चल सकता है, और जब तक जनाजा जमीन पर रख ना दिया जाए उस वक्त तक बैठना मना है। भाइयों, आज हमारे कुछ काम होते हैं, जनाजे में फूल रख दिया जाता है, ज़ेब ज़ीनत की जाती है, ये भी मना है। सब्ज़ रंग की चादर या कलमा तैयबा वाली चादरें ले जाती हैं, डाली जाती हैं। और कुछ लोग जनाजे को ले जाकर कुछ लोगों के कब्रों की तवाफ कराते हैं, मतलब जनाजा लेके गए मरने वाले का, और वहीं कोई किसी बुजुर्ग का मजार होगा उसके तवाफ कराते हैं, ये भी नाजायज है। और ये अकीदा रखना कि नेक आदमी का जनाजा हल्का होता है, ये सब अकीदा नहीं रखना चाहिए। कि किसी का जनाजा भारी है तो आप ये अकीदा रखें कोई गुनहगार था, जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। नमाज जनाजा के मसाइल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के यानी किसी शख्स के जनाजे में शामिल हुआ, नमाज पढ़े तो उसे 1 क़िरात का सवाब है, और दफन तक अगर उसके साथ रहे तो 2 क़िरात का सवाब है। सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क़िरात क्या मतलब है? आपने फरमाया, क़िरात 2 क़िरातान 2 पहाड़ को बोलते हैं, यानी जिसने नमाज जनाजा पढ़ी 1 पहाड़ जितना सवाब, जिसने उसके दफन में शरीक हुआ उसको 1 और पहाड़ का सवाब, 2 पहाड़ों जितना सवाब मिलता है। और भाई, नमाज जनाजा 4 तकबीर के साथ पढ़नी चाहिए, 4 तकबीर के साथ पढ़नी चाहिए। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, और सूरह फातिहा आहिस्ता भी पढ़ सकते हैं, जोर से भी पढ़ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको रिवायत सुनाऊंगा। और उसके बाद फिर
دوسری تکبیر ہوگی اور ہاتھ اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے, لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس کا. صحیح روایتوں سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی, پورا آخر تک. اور اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی, اس میں وہ دعا ہم سب کو چاہیے یاد کریں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ على الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ على الایمان, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ, لمبی دعا ہے وہ بھی. پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی, اس میں سلام پھیرنا ہے, اور دونوں طرف بھی سلام پھیر سکتے ہیں اور ایک طرف بھی سلام پھیر سکتے ہیں. اور جو میں نے کہا سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا, وہ اس کی سن لیجئے, آہستہ بھی ثابت ہے, آہستہ بھی ثابت ہے, اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا بھی ثابت ہے. سنیے, طلحہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز پڑھی جنازے کی. انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک دوسری سورت پڑھی اونچی آواز میں, جو ہم نے سنی. جب عبداللہ بن عباس نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور قرأت کے بارے میں ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا, جواب دیا, میں نے جہری قرأت اس لیے کی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے اور یہ جائز ہے. اسے بخاری نے روایت کی. تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیں, زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی اور سورت انا اعطیناک الکوثر والعصر قل هو اللہ احد, کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. بخاری, ابو داؤد, نسائی اور ترمذی نے اس کو روایت کیا. اور اگر بچے کی جنازہ ہے تو یہی ساری چیزیں یہی ہوں گی, لیکن دعا میں یہ پڑھیں گے, اللہم اجعلہ لنا سلفا وفاقا وذخرا واجرا. بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا یعنی آگے جانے والا پیشرو, ذخیرہ اور باعث اجر بنا دے. اور اگر نماز جنازہ جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں, اگر میت مرد ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوں گے, اور اگر عورت ہے تو اس کے پیٹ کے پاس وسط میں کھڑے ہوں گے, اس کے وسط میں کھڑے ہوں گے. جیسا کہ روایت ہے کہ سیدنا انس بن مالک نے ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے. اس کے بعد ایک اور دوسرا جنازہ لایا گیا جو عورت کا تھا, تو لوگوں نے ان سے کہا, اے ابو حمزہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی کے بیچ یعنی درمیان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. سیدنا علی بن زیاد سیدنا انس سے پوچھتے ہیں, اے ابو حمزہ, ابو حمزہ سیدنا انس کی کنیت ہے, کہ کیا آپ نے رسول اللہ کو مرد اور عورت کے جنازے پڑھتے ہوئے اور اس جگہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ سیدنا انس نے فرمایا ہاں. پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو. تو آپ بھی میں بھی مرد کے سر کے سامنے عورت کے وسط میں کھڑے ہوں گے, اور تمام تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا جیسا کہ میں نے بتایا وہ ثابت ہے. مرد ہے تو اس کے بچہ, اگر بچہ ہے تو سر کے سامنے, بچی ہے یا بیچ کے سامنے, تو مرد کا خیال رکھا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے جنازے پہ 40 آدمی شریک ہو جائیں, موحد ہوں, شرط یہ کہ موحد ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ان کے بارے میں قبول فرمائے. مشرک نہ ہو, بدعتی نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے. ایک اور چند چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. آج ہمارے یہاں سارا 60 سال بیچارہ 70-80 سال اگر کسی بزرگ کی عمر تھی, 60 سال تو جوانی کے بعد اس نے مسجد میں گزاری, مرتے ہی اس کا دروازہ بند, مسجد آنا بنا ہے نا,
نہیں آنے دیتے. مسجد مردے کو نہیں آنے دیتے ہمارے پاکستان میں, ہندوستان میں بھی نہیں آنے دیتے. جبکہ سنیے, جب سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا, اما عائشہ نے کہا ان کے جنازے کو مسجد میں لاؤ تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں. لوگوں نے ناپسند کیا. اس زمانے میں بھی لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی. نئے نئے مسلمان ہوں گے یا نہیں پتا ہوگا ان کو. تو اما عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم, رسول اللہ نے بیضا کے دونوں بیٹے سہل اور سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی. سمجھے نہیں سمجھے؟ جن سے زمین خریدی تھی ان کے اما عائشہ نے پڑھی. تو مردہ کو اگر مسجد میں لایا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں خطرہ گر جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تعمیل کرتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے خلاف کرتے ہیں. بھائیو ہاں البتہ یہ منع ہے کہ جیسے قبرستان لے جائے اور وہاں رکھ کے جنازے کو اور وہاں نماز پڑھ, اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایصلی علی الجنائز بین القبور, قبروں کے درمیان جنازے کو رکھ کر اس میں جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے. جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں, غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں پڑھو یا کسی اور الگ میدان میں پڑھو, کسی اور جگہ پڑھو, عیدگاہ میں پڑھو یا الگ مسجد میں پڑھو. قبرستان کے اندر لے جا کر کے اس سے منع کیا ہے. اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے, حسن درجے کی ہے. ہاں اگر جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ پڑھ کے دفنا دیا اور آپ آئے, آپ نے دیکھا کہ جنازہ تو لوگوں نے پڑھ لیا اور آدمی کو دفنا دیا ہے, تو آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ تازی قبر ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. الی قبر رطب فصلی علیہ, آپ کھڑے ہو گئے اور اس پہ نماز پڑھی. اور وہ عورت جو مسجد کی جھاڑو دیتی تھی فوت ہو گئی. کچھ دن بعد دیکھا مسجد نظر نہیں آئی. آپ نے کہا کہاں ہے؟ کہا ہم نے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اذنتمونی, مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ تو اللہ کہا کہ اللہ کی عورت تھی اس طرح. کہا نہیں, مجھے بتاؤ, دلونی خبرہا, اس کی خبر بتاؤ. پھر آپ کائنات کا امام, ایک ادنا عورت کالی کلوٹی جھاڑو دینے والی, اس کی قبر پہنچ گئے, قبر پہ کھڑے ہو کے پھر نماز جنازہ اس کی ادا کی. اور آپ نے فرمایا یہ قبر اندھیری جگہ ہے اور میری نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روشن کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور بھائیو یاد رکھیے, خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. خاص طور پہ امام یا بڑی شخصیتیں نہیں پڑھیں گی, لیکن چھوٹی شخصیت اگر چاہے, عام آدمی چاہے تو اس کی جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی عام لوگ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اب تو چلا گیا, اس سے غلطی ہو گئی. اور جب کسی کو قبر میں اتارا جائے تو پاؤں کی طرف سے اتارا جائے. قبر میں اتارا جائے تو قبر میں جو نیچے کھڑے ہو اس کے قریبی رشتہ دار کو کھڑا ہونا چاہیے, قریبی رشتہ دار ہو, اور پاؤں کی طرف سے اتارا جائے. جیسا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں پاؤں کی طرف سے اتارا اور فرمایا یہ سنت ہے. اور اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اور ایک روایت میں ہے وعلی سنت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, مسند احمد کی روایت ہے. اور قبر پر 3 لپیں مٹی ڈالنی یہ بھی سنت سے ثابت ہے. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر ان کی نماز پڑھی, پھر میت کی قبر پر تشریف لائے اور سر کی طرف سے 3 مٹھی مٹی قبر پر ڈالی, مٹھی بھر کر 3 مرتبہ ڈال دیں. اور قبر بھائیوں ایسی ہونی چاہیے بنانے کے بعد جیسے کوہان کی طرح, اور ایک بالش سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, اور کچی ہونی چاہیے, پکی نہیں ہونی چاہیے. زمین سے ایک بالش بس. ایک شخص آیا اما عائشہ کے پاس
قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں اما عائشہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کی امی جان مجھے رسول اللہ کی، سیدنا ابو بکر کی اور عمر کی قبریں تو دکھا دیں، کیونکہ ان کے حجرے میں تھی نا۔ اما عائشہ نے مجھے تینوں کی قبریں دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں نہ وہ زیادہ بلند تھی زمین سے، زمین کے نہ زمین کے برابر، اور قبر کے ارد گرد سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی اور بہت بلند نہیں تھی، جیسا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اونچی کرنے سے منع کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدع تمثالا الا طمستا ولا قبرا مشرفا الا سویتا، کہ ابو حیاج الاسدی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ان کو کہ میں تم کو اس چیز کی طرف نہ بھیجوں جس کی طرف رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا، کہ دیکھو ہر تصویر کو مٹا دو اور ہر اونچی خبر کو برابر کر دو۔ اس کو احمد اور مسلم ابو داؤد نے روایت کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکی بنانے سے اور قبروں پر مجاور بیٹھ کر سالوں سال بیٹھے ہیں اس سے، اور یا وقتی طور پہ 1-2 مہینے کے لیے مجاور بن کے بیٹھنے سے منع کیا، اور قبر پر تعمیر قبے اور جبے اور عمارتیں بنانے سے منع کیا۔ بھائیو اسی کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے شہر، خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان میں، جہاں لوگ قبروں پہ عمارتیں بناتے ہیں اور پکی قبریں بناتے ہیں، کچھ عرصے میں وہ قبریں بھر جاتی ہیں، قبرستان بھر جاتا ہے، اور پھر بورکن کے مزے آ جاتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے پھر ان کے قانون کے مطابق پھر ناجائز ہو جاتا ہے، وہ اس کہتا ہے ٹھیک ہے اتنے ہزار دو، اور چپکے سے اس کو دفن کر دیتا ہے کسی کی خبر نہیں۔ جبکہ اسلامی ممالک میں کیا ہے، کچھ عرصے تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ مٹی کے ساتھ برابر ہو جاتی ہیں لاشیں، اور تو اس کو برابر کر کے پھر اس میں دوبارہ کئی سالوں کے بعد اس میں دوبارہ قبرستان بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب پکی عمارتیں بنا دے تو کہاں سے دوبارہ پھر اس کو دفنائیں گے؟ اس لیے یہ مسئلہ ہمارے ہندو پاکستان میں عام ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اگر نبی کے طریقے پہ چلیں، کچی قبریں رکھیں، تو ایک ایک قبر سے قیامت کے دن 100 آدمی اٹھیں گے، 70 آدمی اٹھیں گے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن جب آپ ایک ہی الاٹ کر دیتے ہیں، پکا اس کو الاٹمنٹ کر لیا قبرستان کو، تو دوسرا آدمی کدھر سے دفن ہوگا؟ اس کو پھر دوسری جگہ دیکھنی پڑے گی۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں بھائیوں، اور بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں، لیکن میں انشاءاللہ العزیز اس کو بعد میں بیان کروں گا، آئندہ جو میں اللہ چاہتا بیان کروں گا۔ اور آخری میں ایک چھوٹا سا قصہ، اس طرح کے قصے آئندہ بیان کروں گا، بڑے زبردست قصے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے۔ چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں 2 یا 3 منٹ میں۔ کہتے ہیں یہ روزنامہ جنگ کی رپورٹ ہے، لاہور 17 دسمبر 1990۔ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک پولیس افسر کو سپرد کیا جانے لگا۔ پولیس افسر تھا، اس کو دفنانے کے لیے لوگ گئے تو اس کی خبر ٹیڑھی ہو گئی۔ خبر ٹیڑھی ہو گئی، جب نئی خبر کھودی گئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ پہلے تو لوگ سمجھے کہ گورکر اپنے کام میں ماہر نہیں، لیکن جب 5 خبریں کھود دی اور ہر خبر ٹیڑھی ہو گئی تو جنازے میں شریک لوگوں نے میت کے لیے پھر بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور 5ویں خبر پر زبردستی اس کو گھسار کر ٹھونس دیا، اس کو نہیں جا رہے تھے اس کے اندر، پتہ نہیں کیا کرتا ہوں۔ اور اللہ اکبر۔ اور یہ واقعہ بھائیوں راولپنڈی کے مشہور قبرستان اترا مرال میں پیش آیا۔ جنگ کی رپورٹ ہے یہ، اور اس طرح کے حالیہ اور کچھ پرانے واقعات انشاءاللہ العزیز
آپ کو آئندہ میں آپ کے سامنے کچھ مسئلے مسائل جو رہ گئے وہ بھی اور یہ چیزیں آئندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ اسی طرح جیسے آج ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائیں آئندہ بھی تشریف لائیں گے. اللہ آپ کو برکت دے. اور بھائیو آج ہمارے ایک بہن نے آپ کے لیے یہ ضیافت کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے, ان کے گھر میں برکت دے اور ان کی مشکل پریشانی دور فرمائے اور دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو بھائیو آپ تشریف لے چلیے اور یہ کھانے کے آداب پر انشاءاللہ العزیز 25 ستمبر کو مرکز فرقان میں حج پر لیکچر ہوگا. حج کے جو ہے نا طریقہ وہ بیان کیا جائے گا مرکز فرقان میں. بھائیو سب بھائی بہن بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کریں. اگر ہو سکے تو ہاتھ دھو لیں, بہتر ہے کیونکہ سب مل کے کھائیں گے. اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور سیدھے ہاتھ سے اور کھانے کے بعد اپنے سامنے سے کھائیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ دعائیں پڑھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں بتائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.